الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے آج ہماری تیسری کلاس ہے، آج 9 مارچ 2022۔ اس کے اندر فی الحال ہماری جو ابھی ہے توضیح الافلاق سے ہم چند ایک تعریفات سمجھ رہے ہیں، جس کے اندر سے آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے مارہ بالاقطاب الاربعہ۔ یہ انشاءاللہ جو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو مفتی صاحب نے کس انداز میں بیان کیا۔ اگر اس کا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے تو یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، ایزی ہے، انتہائی ایزی۔ اگر پہلی تعریفات آپ کو سمجھ آ چکی ہیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ عزوجل بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو مارہ بالاقطاب الاربعہ، دیکھیے مارہ مطلب ہے کہ یہ گزرنے والا، مارہ عربی کے اندر لفظ ہے مرہ یا مرو، گزرنا، وہاں سے یہ لفظ بنا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے گزرنا۔ اقطاب یہ کتب کی جمع ہے۔ اب کتب کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلی تعریفات کے اندر پڑھ آئے ہیں، اور یعنی زیادہ جو کتب ہے جمع کا صیغہ، اس کے لیے لفظ اقطاب استعمال کیا گیا۔ مارہ بالاقطاب الاربعہ، 4 کتب، یعنی یہ ایسی چیز کا نام ہے جو کہ 4 کتبوں سے گزرتی ہے۔ اب یہ باب چل رہا ہے ہمارا دوائر کا، یعنی دائروں کا، تو یہ بھی ایک دائرہ ہی ہے کہ جو ایسا دائرہ کہ جو 4 کتبوں سے گزرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مارہ بالاقطاب الاربعہ۔ اب یہ 4 دائرے کون سے ہیں پہلے میں اپنے انداز میں ایک سمجھا دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی جانب چلیں گے۔ دیکھیے یہ ہے گوگل ارتھ، جو کہ ہم نے اپنے سابقہ سبق کے اندر اس کے اندر پڑھا تھا منطقۃ البروج کے بارے میں، کہ منطقۃ البروج سورج کا راستہ ہے۔ اب چونکہ یہ دائرہ ٹیڑھا ہو گیا، منطقۃ البروج ایک تھا دائرہ مودر النہار، اس کا قطب تو قطب شمالی قطب جنوبی اس سے 90 درجے فاصلے پر تھا۔ اسی طرح سے جو منطقۃ البروج ہے یہ چونکہ اتنا ٹیڑھا ہے تو اس سے بھی ہر جانب سے 90 درجے کے فاصلے پر اس کے بھی 2 قطب ہیں۔ اب اس کے جو 2 قطب بنتے ہیں وہ بنتے ہیں یہ اس طرح سے، یہ قطب شمالی بن گیا، یہاں پر دیکھیے اس قطب سے اس قطب کا فاصلہ 23 درجے 26 دقیقے کے فاصلے پر ہی ہے، اور اسی طرح سے قطب جنوبی کی طرف بھی منطقۃ البروج کا ایک قطب موجود ہے۔ تو یہ ہو گئے 2 قطب، اور 2 ہی قطب ہیں یہاں پر دائرہ مودر النہار کے، یہ ہو گئے ٹوٹل 4 قطب۔ اب ایسا ہم نے دائرہ کھینچنا ہے، ایسا ہم نے سرکل کھینچنا ہے پورے زمین کے اوپر سے کہ جو ان 4 قطبوں کو کراس کرے، ان 4 قطبوں کو ٹچ کرتا ہوا گزرے گا، اس کو کہیں گے مارہ بالاقطاب الاربعہ، کہ وہ 4 قطبوں سے ہو کر گزر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ لگایا ہوا ہے میں نے نشان، یہ ریڈ کلر کا نشان ہے۔ یہ دیکھیے یہ قطب شمالی سے ہم نے سٹارٹ کیا، فرض کریں کسی بھی جگہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، دائرہ ہے۔ یہ دیکھیے یہاں سے قطب شمالی کو اس نے ٹچ کیا، اس کے بعد یہاں پر منطقۃ البروج کے قطب کو ٹچ کیا، اس کے بعد مزید نیچے کی جانب یہ چلا، مودر النہار سے مزید آگے اس نے پھر قطب جنوبی کو ٹچ کیا اسی دائرے نے، اور اس کے بعد پھر آگے جا کر پھر اس نے منطقۃ البروج کے قطب کو ٹچ کیا، اور ٹچ کرنے کے بعد آگے مزید چلتا گیا، اور جہاں سے چلا تھا وہیں جا پہنچا، یعنی کہ قطب شمالی قطب تھا وہاں تک دوبارہ جا کر پہنچا، اور یہ پورا ایک سرکل، ایک دائرہ پورا ہو گیا اور 4 قطبوں کو ٹچ کرتا ہوا گزرا ہے۔ تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں مارہ بالاقطاب الاربعہ۔ یہ ہوگی اس کی
تعریف آسان انداز میں جو کہ ہم نے سمجھی. آئیے اب مفتی صاحب کی کتاب سے پڑھتے ہیں کہ آیا کہ انہوں نے اس کی تعریف کس انداز میں بیان کی ہے. جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کے دونوں کتبوں اور منطقۃ البروج کے دونوں کتبوں پر ہو کر گزرتا ہے اس کا نام مارہ بالاقطاب الاربعہ ہے. یہ جو ہم نے ابھی سمجھا، مارہ بالاقطاب الاربعہ دو نقطوں پر منطقۃ البروج کا تقاطع کرتا ہے، یعنی دو ایسے نقطے آتے ہیں کہ جہاں پر یہ منطقۃ البروج کو کراس کرتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہوا گزرتا ہے. سمجھ سکتے ہیں آپ کہ دائرہ معدل النہار کو بھی اسی طرح یہ ٹچ کرتا ہے. ان دو نقطوں میں سے ایک نقطہ انقلاب سیفی اور ایک نقطہ انقلاب شتوی ہے. یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ دیکھیے یہاں سے یہ آیا یوں، اور یہ دیکھیے یہاں پر انقلاب شتوی پر اس نے ٹچ کیا، اور جب ہم دوسری جانب چلتے ہیں تو یہ انقلاب سیفی پر ٹچ کر رہا ہے. یہاں پر جا کر دیکھیں تو یہاں پر یہ انقلاب سیفی پر اس کو ٹچ کر رہا ہے. مارہ بالاقطاب الاربعہ دو نقطوں پر معدل النہار کا بھی تقاطع کرتا ہے، جن میں سے ایک نقطہ انقلاب سیفی کے قریب اور دوسرا نقطہ انقلاب شتوی کے قریب ہے. وہی چیز ہے، یعنی جہاں پر اس کو ٹچ کر رہا ہے منطقۃ البروج کو، تو وہیں پر معدل النہار کو بھی ٹچ کر رہا ہے، لیکن 23 درجے 26 دقیقے کے فاصلے سے. جو نقطہ انقلاب سیفی کے قریب ہے اس کو نظیر سیفی، ٹھیک ہے، جو نقطہ انقلاب سیفی کے قریب ہے اس کو نظیر سیفی، جو نقطہ انقلاب شتوی کے قریب ہے اس کو نظیر شتوی کہتے ہیں. نظیر معنی ہوتا ہے اس کی طرح، اس کی مثل، ٹھیک ہے، کہ وہ شتوی کی طرح ہیں اور وہ سیفی کی طرح، یعنی یہاں پر اس کا لفظی معنی یہ بنے گا. نظیر سیفی سے انقلاب سیفی تک. اب دیکھیے یہ ہے، دیکھیں نظیر سیفی، یہ ہے انقلاب سیفی. اب یہاں معدل النہار کو اس کو کہتے ہیں نظیر سیفی، یہ ہے انقلاب سیفی. یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ نظیر سیفی سے انقلاب سیفی تک 23 درجے 27 دقیقے ہے. یوں ہی نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک. اب نظیر شتوی اس کے دوسری جانب ہو کر بنے گا اور یہ معدل النہار پر بالکل بنے گا. یہ نظیر شتوی سے شتوی تک، نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک بھی 23 درجے 27 دقیقے ہیں. مارہ بالاقطاب الاربعہ کے 8 حصے ہیں. ایک حصہ معدل النہار کے قطب شمالی سے انقلاب سیفی تک، ٹھیک ہے. اب اس کے ٹوٹل انہوں نے 8 حصے کیے ہیں. اب 8 حصے یہ برابر نہیں ہیں، یہ 8 حصے کچھ بڑا ہے کچھ چھوٹے ہیں، یعنی اصل ہیں 4 حصے، اصل میں 90 درجے کے اصل 4 حصے ہیں. اب ہر حصے میں سے انہوں نے کیا کیا کہ 23 درجے 27 دقیقے، جو کہ یہاں پر مفتی صاحب جس انداز میں بیان فرما رہے ہیں اپنے دور کی تحقیق کے مطابق 23 درجے 27 دقیقے علیحدہ کر لیے اس 90 میں سے مزید. اب بقیہ جو بچا تو ظاہر ہے اس کو پھر انہوں نے آگے بیان کر دیا. تو اس طرح سے یہ 90 میں سے 2 ٹکڑوں میں اس طرح سے بٹ گئے. پورے 45 میں نہیں تقسیم ہوئے بلکہ 23 27 اور آگے جتنا بچا اس کو انہوں نے لے لیا. دیکھیے پہلا حصہ جو یہ بیان فرما رہے ہیں، مارہ بالاقطاب الاربعہ کے 8 حصے ہیں. ایک حصہ معدل النہار کے قطب شمالی سے انقلاب سیفی تک، قطب شمالی سے انقلاب سیفی تک وہ اس جانب بنے گا. اس کو یوں لے کے چلتے ہیں. یہ دیکھیے قطب شمالی سے انقلاب سیفی، اور دوسرا ٹکڑا یعنی دوسرا حصہ انقلاب سیفی سے نظیر سیفی تک. یہ دیکھیے یہ انقلاب سیفی سے یہاں پر یہ ایکویٹر پر آ کر یعنی دائرہ معدل النہار پر آ کر نظیر سیفی تک. تیسرا حصہ نظیر سیفی سے منطقۃ البروج کے قطب جنوبی تک. تیسرا حصہ نظیر سیفی سے
یہ آگے دیکھیے، آگے منطقۃ البروج کا قطب جنوبی آ گیا اس تک، اور آگے پھر چوتھا حصہ منطقۃ البروج کے قطب جنوبی سے قطب جنوبی تک، منطقۃ البروج کے قطب جنوبی سے معدل النہار کے قطب جنوبی تک، اور پانچواں حصہ معدل النہار کے قطب جنوبی سے نظیر شتوی تک۔ معدل النہار کے قطب جنوبی سے ہم اس جانب چلے تو یہ آ گیا انقلاب۔ اب اس کو گلوب کا ہم سیدھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معدل النہار کے قطب جنوبی سے انقلاب شتوی تک، ساتواں حصہ انقلاب شتوی سے منطقۃ البروج کے، ساتواں حصہ انقلاب شتوی سے منطقۃ البروج کے قطب شمالی تک، یہاں سے منطقۃ البروج کے قطب شمالی تک، یہاں پر ٹھیک ہے، یہاں پر چھوٹ گیا تھوڑا سا۔ پانچواں حصہ معدل النہار کے قطب جنوبی سے نظیر شتوی تک، یہ حصہ رہ گیا۔ پانچواں حصہ معدل النہار کے قطب جنوبی سے نظیر شتوی تک، معدل النہار کے قطب جنوبی سے نظیر شتوی تک، اچھا یعنی یہاں سے لے کر یہ پورا نظیر شتوی تک اس کو لے رہے ہیں، یہاں میں انقلاب شتوی تک نہیں لے رہے۔ چھٹا حصہ نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک، نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک، حالانکہ اس کو پانچویں کو چھٹا ہونا چاہیے، چھٹے کو پانچواں حصہ ہونا چاہیے۔ ساتواں حصہ انقلاب شتوی سے، یعنی یہاں پر نظیر شتوی ہونے سے منطقۃ البروج کے قطب شمالی تک، یہاں پر شاید یہ کاتب سے کچھ شاید فرق رہ گیا، ورنہ معدل النہار کے قطب جنوبی سے انقلاب شتوی تک ہونا چاہیے، اور پھر انقلاب نظیر شتوی تک ہونا چاہیے۔ منطقۃ البروج کے قطب شمالی سے معدل النہار، اچھا، اور ساتواں حصہ انقلاب شتوی سے یعنی نظیر شتوی ہونا چاہیے سے منطقۃ البروج کے قطب شمالی تک، یعنی یہاں سے چلا اور منطقۃ البروج کے قطب شمالی تک، اور آٹھواں حصہ منطقۃ البروج کے قطب شمالی سے معدل النہار کے قطب شمالی تک، یہ منطقۃ البروج کے قطب شمالی سے معدل النہار کے قطب شمالی تک، ٹھیک ہے۔ یہ 8 حصے اس کے پورے ہو گئے، اور آگے ہے مارہ بالاقطاب الاربعہ کی اقصر قوس۔ اچھا یہ اس کو میں تھوڑا سا پھر اپنے الفاظ میں بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں عبارت کو۔ مارہ بالاقطاب الاربعہ کی اقصر قوس جو معدل النہار اور منطقۃ البروج کے درمیان یا قطب معدل اور قطب منطقۃ البروج کے درمیان ہے، وہ میل اعظم کی مقدار ہے جو تحقیق جدید سے 23 درجے 27 دقیقے ثابت ہوئی ہے۔ اب مفتی صاحب کے دور میں تحقیق جدید یہی تھی۔ میل اعظم کو میل کلی بھی کہتے ہیں۔ میل کا معنی اب اگلی تعریف کے اندر وہ پھر بیان کریں گے، جو کہ ہم فی الحال ابھی اس کو نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے اب اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ اقصر کہتے ہیں چھوٹی کو، ٹھیک ہے، اقصر چھوٹی کو، قصر سے نکلا ہی ہے۔ مارہ بالاقطاب الاربعہ کی چھوٹی قوس، اب جتنی قوسیں بن سکتی ہوں، جو کہ پوری قوس جو بنتی ہے اس میں سے پھر جو چھوٹی قوس بنتی ہے، مارہ بالاقطاب الاربعہ کی اقصر قوس، جس میں جتنی قوس بنتی ہے، یعنی اس کو 8 حصوں میں جو تقسیم کیا ہے، تو 8 حصوں میں سے اب جو اکثر قوس ہے، ظاہر 4 قوسیں اکثر ہیں، 4 قوسیں بڑی ہیں، اکثر ہیں، دوسری یعنی کہ کاف سارا والی سے اگر بڑی مراد لیں۔ مارہ بالاقطاب الاربعہ کی اکثر قوس، چھوٹی قوس جو معدل النہار، اب وہ جو ہے کون سی اکثر قوس؟ معدل النہار اور منطقۃ البروج کے درمیان، معدل النہار اور منطقۃ البروج کے درمیان، یہ دیکھیں 2 مقامات پر یہ معدل النہار اور منطقۃ البروج کے درمیان آ رہی ہے۔ ایک
اور دوسری انقلاب شتوی کی طرف جا کر یہ یہاں پر بھی مودن النہار اور منطقۃ البروج کے درمیان، یعنی دو جگہ پر یہ ہو گئی. اور یا پھر کتب معدل، یعنی کتب معدل سے مراد مودن النہار کے کتب اور کتب منطقۃ البروج کے درمیان. یہ دیکھیے ان دونوں کتبوں کے درمیان یہاں پر کے دونوں کتب لے لیں شمال کی جانب، یا پھر جنوب کی جانب والے دونوں کتب لے لیں. درمیان کا ان کا جو آپس کا فاصلہ ہے وہ میل اعظم کی مقدار ہے، یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ میل شمس ہو سکتا ہے اس کی مقدار ہے. اور وہ کتنا ہے؟ وہ تحقیق جدید سے 23 درجے 27 دقیقے ثابت ہوئی ہے. میل اعظم کو میل کلی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں. آج کی ہماری یہ تعریف تو مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. جی تو اس کو نظیر جو کہا نا، نظیر شتوی اور نظیر سیفی، اس کو کہا جا رہا ہے کیا؟ آپ اپنا ایک سوال پہلے کریں، میں پھر اس کا جواب دے دوں، پھر اس کے بعد دوسرا سوال کریں. جو خط سرطان اور خط جدی ہے، جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہمارے نعمت اللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ خط سرطان اور خط جدی ان کو انقلاب سیفی اور انقلاب شتوی کہا جا رہا ہے. تو واقعی ایسا ہی ہے، ان کو ہی کہا جا رہا ہے. مزید اسی ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ضرور آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. یعنی میں نے ابھی ہاں تو بول دیا. یہ جب ہم بروج کی بحث پڑھیں گے، 12 بروج ہیں انشاءاللہ 12 کے 12 برجوں کا ہم پڑھیں گے. بروج 12 ہی کیوں ہیں اور کیسے ہیں، کیا برج ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں، اور ایک برج کی مقدار کتنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ زوجل ہم اپنی ایک کلاس کے اندر پڑھیں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ زوجل یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی اور یہ ثابت ہو جائے گی. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ واقعی انقلاب سیفی جو ہے وہ ٹراپک آف کینسر خط سرطان ہے، اور انقلاب شتوی ہے وہ ٹراپک آف کیپریکان یعنی خط جدی ہے. اور جی دوسرا سوال تھا آپ کا. جی اصل میں نظیر سیفی اور نظیر شتوی یہ چیزیں ہیں کہ نظیر سیفی اور نظیر شتوی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مودن النہار پر ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ قید مقید ہو گئی. دوسری بات یہ مودن النہار پر تب ہوں گی. جی 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 بالکل جی 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 مودن النہار پر ہوں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہوں گی جب مارہ بالاقطاب الاربعہ مودن النہار کو ٹچ کرے گا تب ہوں گی. مختصر سا دوبارہ سمجھا دیں اسی بارے میں. جی یہ دیکھیے، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا، یہ مودن النہار ہے. تو مودن النہار جب ایکویٹر گزرے گا، یعنی کیونکہ زمین کے اوپر ایکویٹر ہے، تو اگر فلک کے اوپر آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ظاہر کا دائرہ مودن النہار. تو یہ جب ایکویٹر سے ٹچ کرتے ہوئے گزرے گا، چاہے یہ اس جانب سے گزرے یعنی خط جدی کی طرف سے، یا پھر خط سرطان یعنی ٹراپک آف کینسر کی طرف سے گزرے، یا ٹراپک آف کیپریکان کی طرف. دونوں صورتوں میں جب یہ ٹچ کرتا ہوا گزرے گا اس مقام کو، یہ بالکل 0 درجے لیٹیٹیوڈ والی جگہ کو، تو اب اس کو کہتے ہیں نظیر شتوی اور نظیر سیفی. جی حضور مزید کوئی سوال؟ اچھا یہ رکیے گا، ایک دو منٹ کے لیے رکیے گا، میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں.
جی حضور لبیک. اس ادارے کو دوبارہ تھوڑا سا بتا دیں. جی یہ جو چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے یا ان کو سمجھنا ضروری ہے؟ ہاں مین چیز ہے، اصل چیز زیادہ جو اہم ہے اس کے اندر وہ تو ہے ان کو سمجھنا، کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. ازبر اگر نہیں بھی ہو پاتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کبھی آپ کے سامنے آئے آپ کو پڑھنا پڑے تو آپ اس کو سمجھ سکیں. اب اگر آپ ایکویٹر کے طور پر ہی اس کو یاد رکھ لیتے ہیں تو فابیہ کوئی مسئلہ نہیں، اور بعد میں اگر کبھی آپ کو ضرورت محسوس ہو کسی کو سمجھانا ہو یا پھر آپ کتاب سے اس دائرے کو پڑھیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی کتنی بھی آپ پرانی کتابوں سے پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ان الفاظ کے ساتھ اسی طرح سے ملیں گے، دائرہ مودل النہار اور اس طرح کے دوائر کے بارے میں. خیر دوائر بقیہ بھی ہیں، اور ان دوائر کے اوپر بھی انشاءاللہ جو ہمارا جو 4th لیول ہوگا، یہ تو ہمارا ابھی 2nd لیول چل رہا ہے، 4th لیول جو ہمارا ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ ہم یہ پوری جو توضیح الافلاق یہ کتاب ہے انشاءاللہ یہ پوری کتاب پڑھنی ہے. ابھی تو ہم نے صرف اس کے اندر سے 1-2 تعریفات پڑھی ہیں، یہ تعریفیں بھی دوبارہ پڑھیں گے اس وقت، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے کہ اتنی وضاحت سے نہ پڑھیں، یعنی زیادہ سمجھانے والا کام نہ ہو، زیادہ تر پڑھنے والا کام ہو. تو یہ چیز یہ پورا دائرہ مودل الاربعہ یہ دائرہ لگا، چاروں کتبوں کو اس نے ٹچ کیا، اور جہاں جہاں پر اس نے ایکویٹر کے مقام پر ٹچ کیا ہے یعنی دائرہ مودل النہار کے مقامات پر ٹچ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نظیر شتوی اور نظیر سیفی. اب اگر انقلاب سیفی کی طرف ہے تو نظیر سیفی، اگر انقلاب شتوی کی طرف اس نے ٹچ کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں نظیر شتوی. جی حضور مزید کوئی سوال؟ چلیں ابھی ہم اگلا دائرہ پڑھ لیتے ہیں. آگے ہے ہمارا جو سبق مین جس سے ہم نے آگے پھر اوقات کی طرف بھی تحقیقی اوقات کی طرف بھی چلنا ہے، وہ ہے دائرہ نصف النہار یعنی پوسٹ میریڈین، جس کو انگلش میں پوسٹ میریڈین کہتے ہیں. پوسٹ میریڈین یعنی POST پوسٹ میریڈین دائرہ نصف النہار. اس کی تعریف ہم نے پہلے لیول کے اندر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن ابھی جدید انداز میں پڑھیں گے. اب مجھے پہلے لیول والی تعریف مجھے امید ہے کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، خیر پھر بھی دوہرا دیتا ہوں کہ انتہائی آسان ہے کہ ایسا دائرہ، اب دیکھیے دائرہ چونکہ زمین پر نہیں ہوتا آسمانوں میں ہوتا ہے، اور ہم نے اس ٹائم بھی یہی مانا تھا جو سمت الراس سمت القدم اور قطبین کو چھوتا ہوا گزرے. وہاں پر ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ قطبین کو چھوتا ہوا گزرے، لیکن قطبین کون سے قطبین کو چھوتا ہوا گزرے؟ تو قطبین سے مراد قطب دائرہ مودل النہار کے جو قطب ہیں ان کو چھوتا ہوا گزرے. زمین کے جو قطب یعنی خط استوا کے جو قطب ہے ان کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی. اب مودل النہار سے سمت الراس کی دوری کو عرض البلد کہتے ہیں. اچھا ضمناً یہاں پر عرض بلد کی تعریف آ گئی. دیکھیے عرض بلد کی تعریف نئے انداز میں، مودل النہار سے سمت الراس کی دوری. اب کوئی شخص کھڑا ہوا ہے یہاں پر، کسی بھی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، یہ مودل النہار ہے. یہاں سے یہاں تک کی جو دوری ہے بیان وہی کر رہے ہیں کہ اس کو عرض بلد کہتے ہیں. اور سمت الراس سے قطب مودل کی دوری کو تمام عرض البلد کہتے ہیں. تمام عرض البلد کہتے ہیں کہ 90 مائنس عرض بلد کا جواب آئے گا تمام عرض البلد. کبھی بھی آپ نے تمام عرض البلد اگر نکالنا ہو، یہ اگلی ہماری تعریفات کے اندر آئیں گے، تمام عرض البلد تمام میل شمس اس طرح کی چیزیں آئیں گی، تو ہم 90 مائنس کریں گے، 90 سے مائنس کریں گے تو وہ تمام اس کا نکل آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قطب معدل کی دوری. اب یہاں پر اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، فرض کریں 23 درجے 27 دقیقے پر، تو اس کا عرض بلد 23 درجے 27 دقیقے، اور اس کا تمام نکلے گا قطب سے لے کر یہاں تک کی دوری. اور اس کو اگر ایک اور انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر اسی طرح سے 90 مائنس 23 27 کر دیں گے تو پھر اس کا تمام عرض بلد نکل آئے گا. جو بلد مودل النہار سے شمال کی طرف ہے اس کا عرض شمالی ہے، اور جو مودل النہار سے جنوب کی طرف ہے اس کا عرض جنوبی ہے.
طلوع آفتاب کے وقت آفتاب افق پر ہوتا ہے، پھر افق سے اونچا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حد پر پہنچ کر پھر وہ افق کی طرف جھکنے لگتا ہے، اور جھکتے جھکتے غروب کے وقت افق پر پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اس حد پر آفتاب کو افق سے جتنی بلندی ہوتی ہے اتنی بلندی آفتاب کو اس دن کے کسی حصے میں نہیں ہوتی۔ اب یہ دائرہ نصف النہار کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کو سمجھیں کہ پہلے تو اونچائی پر جا رہا تھا، افق سے دور جا رہا تھا، ایک وقت ایسا ہے کہ دور ہونا بند ہو گیا افق سے، اب اس نے پھر افق کی طرف جھکنا شروع کرنا ہے۔ بس یہ جو وقت ہے یہ نصف النہار کا وقت ہے، یعنی یہ بیان کر رہے ہیں۔ دائرہ نصف النہار کی تعریف کسی نے اس طرح کی ہے۔ اچھا، یہاں پر اب آپ کو اور چیزیں ملیں گی کہ مفتی صاحب نے یہاں پر کئی تعریفوں کو رد کیا ہے کہ کسی نے یوں کیا ہے، کسی نے یوں کیا ہے، یہ ساری تعریفیں غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ یعنی مفتی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیے ہم جو پہلے لیول کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں دائرہ نصف النہار کی تعریف، یہاں پر مفتی صاحب اس کو بھی رد کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے رد کرنے کی؟ اصل میں وجہ رد کرنے کی یہ ہے کہ تعریف کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو کہیں بھی اپلائی ہو سکیں۔ اگر کسی جگہ اپلائی ہوں اور کسی جگہ اپلائی نہ ہو سکیں تو اس کو پھر تعریف وہ جامع معنی نہیں آتی، پھر وہ تعریف مکمل نہیں ہے۔ یعنی کہیں پر تعریف صادق آ رہی ہے، کہیں پر وہ تعریف مکمل ہو ہی نہیں رہی۔ تو یہاں پر مفتی صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو پہلے لیول کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں وہ بھی تعریف پوری دنیا کے لیے صادق نہیں آتی۔ کہاں کہاں صادق نہیں آتی، آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ دائرہ نصف النہار کی تعریف کسی نے اس طرح کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو شرقی اور نصف غربی کے درمیان حد مشترک ہو۔ یعنی کسی نے یوں بیان کیا ہے کہ شرقی اور غربی کے بالکل درمیان حد مشترک پر جو دائرہ بنے اس کو دائرہ نصف النہار کہتے ہیں۔ مگر عرض 90 کا مطلب 90 درجے عرض بلد، یعنی قطبین کے دائرہ نصف النہار پر یہ تعریف صادق نہیں آتی، اس لیے کہ وہاں پر عرض 90 میں مشرق و مغرب متعین ہی نہیں ہے، کیونکہ قطبین واحد وہ جگہ ہے، واحد وہ مقام ہے کہ جہاں پر مشرق مغرب کا کوئی تعین ہے ہی نہیں۔ سورج کبھی بھی کسی بھی جانب سے طلوع ہو سکتا ہے، کبھی بھی کسی بھی جانب سے غروب ہو سکتا ہے، اگرچہ 6 ماہ میں ایک دفعہ ہوتا ہے طلوع، ایک دفعہ غروب ہوتا ہے، اور یہ اس کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی جانب سے طلوع ہو رہا ہے، کبھی کسی جانب سے، لہٰذا مشرق و مغرب وہاں پر متعین نہیں ہے، لہٰذا نہ وہاں نصف النہار شرقی ہے نہ نصف غربی، لہٰذا یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ اور کسی نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو فلک الافلاق کے دونوں قطبوں اور افق کے دونوں قطبوں پر ہو کر گزرتا ہے، مگر یہ تعریف عرض 90 میں دوائر غیر متناہیہ، ایسے دائرے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں، اس پر صادق آتی ہے۔ مگر یہ تعریف عرض 90 میں دوائر غیر متناہیہ پر صادق آتی ہے، اس لیے وہاں دائرہ نصف النہار متعین نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ فلک الافلاق کے دونوں قطبوں اور افق کے دونوں قطبوں پر ہو کر گزرتا ہے۔ افق کے قطب کون سے ہیں؟ یہاں پر صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ تعریف ہے جو ہم لیول 1 میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ افق کے قطب ہیں سمت الراس اور سمت القدم، کیونکہ قطب کی تعریف یہی ہے نا کہ دائرے سے اس کی 90 درجے کی دوری ہوتی ہے، تو دائرہ افق کا 90 درجے پر سمت الراس اور سمت القدم بنتے ہیں، تو لہٰذا سمت الراس، سمت القدم اور مدر النہار کے دونوں قطب سے ہو کر گزرتا ہے۔ مگر یہ تعریف عرض 90 میں دوائر غیر متناہیہ پر صادق آتی ہے کہ 90 درجے عرض بلد پر جو دائرے ہیں وہ غیر متناہیہ بن جاتے ہیں، کہ وہاں پر اس طرح ہے کہ وہاں پر وہ چھوٹے چھوٹے بالکل دائرے بالکل کریم میں بن جاتے ہیں، وہی افق بنتا ہے، وہی معدل النہار بنتا ہے، وہی سمت الراس ہے، وہی قطبی ہے، وہی سمت القدم ہے اور وہی قطب ہے۔ یعنی اگر کوئی قطب شمالی پر کھڑا ہے تو اس کا سمت الراس قطب شمالی ہے، سمت القدم قطب جنوبی ہے، تو یہاں پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی، اس لیے وہاں دائرہ نصف النہار متعین نہیں ہوگا۔ علاوہ بریں وہاں جن دوائر پر یہ تعریف صادق آتی ہے ان میں کوئی دائرہ ایسا نہیں ہے کہ اس دائرہ پر آفتاب کے پہنچنے سے وہاں نصف النہار ہوتا ہو، اس لیے یہ تعریف بھی غلط ہے۔ اور کسی نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے کہ آفتاب جب جب اس دائرے پر آئے
तो उफुक से इतना ऊंचा हो जाए कि जितना ऊंचा वो उस दिन के किसी हिस्से में ना हो, मगर ये तारीफ भी सही नहीं, इसलिए कि अर्ज़ 90 के आसपास, क्योंकि 90 दर्जे के आसपास ये जो मकामात हैं, यहाँ पर ये बयान फरमा रही, जो पीला ये दायरा है 66.5 दर्जे पर तकरीबन है, तो ये वो मकामात हैं कि जहाँ पर मुसलसल दिनों का सिलसिला होता है। अब मुसलसल दिन के अंदर क्या होता है कि सूरज उसके गिर्द ही घूमता रहता है, तो दायरे निस्फ़ नहार तो चारों जानिब होता है, यानी शिमालन जुनूबन हर जानिब होता है। अब दिन के वक्त ही 2 दफा इस दायरे से टकरा जाएगा सूरज। तो यहाँ पर यह बयान फरमा रहे दायरा अजीमा है कि जब आफताब जब इस दायरे पर आए, उफुक से इतना ऊंचा हो जाए कि जितना ऊंचा उस दिन के किसी हिस्से में ना हो, मगर ये तारीफ भी सही नहीं, इसलिए कि अर्ज़ 90 के आसपास एक दिन में आफताब मुतअद्दिद बार, यानी 1 से ज़ायद बार दायरे निस्फ़ नहार पर आता है। कभी मशरिक से मगरिब को जाते हुए आफताब दायरे निस्फ़ नहार पर आता है और कभी मगरिब से मशरिक को जाते हुए, लेकिन एक बार दायरे निस्फ़ नहार पर पहुंचकर आफताब को उफुक से जितनी बुलंदी हासिल होती है, उतनी बुलंदी उसको दूसरी बार दायरे निस्फ़ नहार पर पहुंचकर नहीं होती, क्योंकि दूसरी दफा नीचे होता है। पहली बार मशरिक से मगरिब को जाते हुए दायरे निस्फ़ नहार पर पहुंचकर आफताब उफुक से जितना ऊंचा होता है, दूसरी बार मगरिब से मशरिक को जाते हुए दायरे निस्फ़ नहार पर पहुंचकर वो उससे कम या ज्यादा ऊंचा होता है। लिहाजा जामे व माने तारीफ ये है। अब ये मुफ्ती साहब की अपनी तारीफ है, फरमा रहे हैं कि इसकी इस तरह की जितनी भी तारीफात कर लें तो ये पूरी दुनिया को पर सादिक नहीं आती, किसी न किसी पर जगह पर जाकर वो तारीफ टूट जाती है। जामे माने तारीफ यह है कि दायरे निस्फ़ नहार वो दायरा अजीमा है कि हर दिन उसी दायरे अजीमा पर ही पहुंचकर आफताब उफुक से इतना ऊंचा हो कि जितना ऊंचा वो उस दिन के किसी हिस्से में ना हो। वहाजा माना कौलुहुम हिया दायरतुन अजीमतुन ला तकूनु गायतु इर्तिफाई शम्सी इल्ला अन्ना वसूलहा इलैहा बिलफ्ज़ दीगर। अब इसको मैं अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ कि मुफ्ती साहब की तारीफ यह बयान कर रही है कि दायरा निस्फ़ नहार वो दायरा है कि उस पर पहुंचकर उफुक से सूरज जितना ऊंचा हो उस दिन के किसी हिस्से में ऊंचा ना हो, तो इसको कहेंगे फिर निस्फ़ नहार। अब दूसरे वक्त में अगरचे मुसलसल दिनों के सिलसिले में आएगा तो सही दायरा निस्फ़ नहार पर, लेकिन उफुक से ऊंचा नहीं होगा, बल्कि उफुक से इतना ऊंचा नहीं होगा, यानी जितना ये बयान फरमाया सबसे ऊंचा नहीं होगा, बल्कि नीचे होगा बिलफ्ज़ दीगर। अब ये मुफ्ती साहब की अपनी तारीफ है कि अगर, और इसको इस अंदाज में भी बयान किया जा सकता है कि दायरे निस्फ़ नहार उस दायरे अजीमा को कहते हैं कि जिस दिन उस दायरे पर आफताब सिर्फ एक मरतबा आता है, हर दिन उफुक से वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उफुक से उतना ऊंचा वो उस दिन के किसी हिस्से में नहीं होता। या फिर इस अंदाज में बयान किया जाए बिलफ्ज़ दीगर, दायरे निस्फ़ नहार उस दायरे अजीमा को कहते हैं कि जिस दिन उस दायरे पर आफताब सिर्फ एक मरतबा आता है, हर दिन समतुर राज से वो इतना करीब हो जाता है कि समतुर राज से उतना करीब उस दिन के किसी हिस्से में नहीं होता। अब यहाँ पर आगे बयान फरमा रहे हैं एक और चीज़। यहाँ पर मुफ्ती साहब की अपनी तारीफ पर भी कोई एतराज़ हो सकता था कि मुफ्ती साहब ने यह तो बयान फरमा दिया कि दायरे निस्फ़ नहार वो है कि जहाँ पर उस दिन के उस हिस्से में आए कि उतना ऊंचा सूरज किसी और हिस्से में ना हो, लेकिन अर्ज़ 90 कुतबैन पर अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है तो वहां पर तो हालत ही दूसरी हो जाती है। 6 माह तक सूरज गुरूब ही नहीं होगा, और 6 माह के जिस लम्हे में सूरज सबसे ज्यादा ऊंचा होगा तो वो कोई एक जानिब मुतय्यर नहीं है। वजह यह कि कभी किसी जानिब वो सबसे ऊंचा होगा, कभी किसी जानिब होगा, मशरिक मगरिब का भी तय्युन नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज बयान फरमा रहे हैं कि अर्ज़ 90 का दायरा निस्फ़ नहार मार्रा बिल अक़ताबिल अरबा है। ठीक है, यहाँ पर ये जाहिर है कि मार्रा बिल अक़ताबिल अरबा चूंकि तब्दील होता रहता है, अगर फलक की हरकत ना होती तो ये भी तब्दील ना होता, तो लिहाजा ये भी तब्दील होता रहता है, तो इसी के ऊपर जब पहुंचेगा तो निस्फ़ नहार होगा। तो अर्ज़ 90 का दायरा निस्फ़ नहार मार्रा बिल अक़ताबिल अरबा है, जो मशरिक से मगरिब को हरकत करता रहता है। उसके अलावा तमाम अक़तार का दायरा, ठीक है, जितने भी कुतर आते हैं उनका दायरा निस्फ़ नहार वो दायरा अजीमा है जो मोदरुन नहार के कुतुब और समतुर राज से गुजरता है। दायरा निस्फ़ नहार 2 नुक्तों पर उफुक का तकातो करता है, यानी 2 नुक्ते ऐसे आते हैं जहां पर वो उफुक से मिलता है।
ان میں سے جو نقطہ معدل کے قطب شمالی سے قریب ہے اسے نقطہ شمال کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ کے لیے مزید آسان تبدیلی کر دوں کہ آئندہ سے اب آگے بھی جو پڑھیں گے تو ایک ہوتا ہے نقطہ شمال، ایک ہوتا ہے قطب شمالی۔ یہ دونوں اگرچہ ایک ہی طرف ہوتے ہیں لیکن نقطہ شمال اور قطب شمالی میں فرق ہے، دونوں بالکل ایک جگہ پر نہیں ہوں گے، صرف اس شخص کے لیے ایک جگہ پر ہوں گے جو شخص خط استوا پر کھڑا ہے، کہ اس کے لیے قطب شمالی بھی 90 درجے پر ہے اور افق بھی 90 درجے پر ہے، ورنہ جو شخص شمال کی جانب جتنا ہٹتا ہوا جائے گا تو قطب شمالی اس کے لیے اتنا ہی اٹھا ہوا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا جو سمت الراس ہے وہ جب افق پر گرے گا تو پہلے قطب شمالی سے ٹکرائے گا، پھر وہ افق پر گرے گا۔ در نصف النہار دو نقطوں پر افق کا تقاطع کرتا ہے، ان میں سے جو نقطہ معدل کے قطب شمالی سے قریب ہے اسے نقطہ شمال کہتے ہیں، جو نقطہ معدل کے قطب جنوبی سے قریب ہے اسے نقطہ جنوب کہتے ہیں، اور وہ دونوں نقطے معدل ہی پر ہوں تو نہ شمال ہوگا، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، لیکن ایسا عرض 90 ہی میں ہوگا۔ دائرۂ نصف النہار جو نقطہ شمال و جنوب سے گزرتا ہے وہ کرۂ عالم کو ایسے دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ ایک حصہ شرقی اور دوسرا غربی ہو جاتا ہے، یعنی نصف شرقی اور نصف غربی کے درمیان وہ دائرہ حد مشترک ہے۔ جو خط مستقیم نقطہ شمال اور نقطہ جنوب سے مماس ہے اس کو خط زوال اور خط نصف النہار، خط جنوب و شمال کہتے ہیں، یعنی ایک ہی خط کے کئی نام ہیں۔ دائرۂ نصف النہار کی اقصر قوس جو معدل النہار اور سمت الراس کے درمیان یا معدل النہار اور سمت القدم کے درمیان یا قطب معدل اور افق کے درمیان ہو وہ عرض بلد کی مقدار ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس کے اندر مجھے امید ہے کہ دو چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، سمت الراس اور معدل النہار کے قریب ہے پھر تو صحیح عرض بلد ہے، سمت القدم اور معدل النہار کے قریب ہے تو یہ پاؤں کی جانب مل رہی ہے، یہ بھی عرض بلد کی مقدار۔ اب آپ جتنا خط استوا سے ہٹے ہوئے ہوں گے آپ کے لیے جو قطب شمالی ہے اتنا ہی قریب آ گیا، افق سے اتنا ہی پہلے آ گیا، تو آپ کا قطب شمالی اتنا ہی پہلے آیا، تو لہذا قطب شمالی اور آپ کے وہ جو ہے سمت نقطہ شمال اس کا آپس میں فاصلہ اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کا عرض بلد ہے۔ اس کی مثال دوسرے الفاظ میں یوں لیں کہ جو قطبی ستارہ ہے، اچھا خیر آج ہماری چونکہ سبق قطبی ستارے کے حوالے سے نہیں ہے لہٰذا اس کے حوالے سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، صرف ایک مثال ایک وجہ بیان کر رہا ہوں کہ قطبی ستارہ بالکل قطب شمالی پر ہے جیسے، تو جتنا عرض بلد ہمارا ہوگا دائرۂ نصف خط استوا سے ہم دور ہوں گے، فرض کریں 30 درجے دور ہیں، تو آپ کو قطبی ستارہ جو ہے وہ 30 درجے افق سے اونچا نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا قطب شمالی افق سے بھی 30 درجے پہلے آ رہا ہے، آپ کو اٹھا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی یہ ایک عرض بلد پہچاننے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کی قطبی ستارے کی پہچان کر لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ یہ افق سے کتنا اٹھا ہوا ہے، کتنا اوپر ہے، تو جتنا یہ افق سے اونچا اٹھا ہوا ہوگا اتنا ہی اس مقام کا عرض بلد ہوگا جہاں پر آپ موجود ہیں۔ در نصف النہار کی اکثر قوس جو قطب معدل اور سمت الراس کے درمیان ہو یا قطب معدل اور سمت القدم کے درمیان یا معدل اور افق کے درمیان ہی ہو یا 90 درجے میں سے عرض البلد کو گھٹانے پر جو حاصل تفریق ہو وہ تمام عرض البلد کی مقدار ہے۔ ٹھیک ہے، عرض البلد اور مدار یومی کے میل کا مجموعہ پورے 90 درجے ہونے پر یا یوں کہیے عرض البلد اور تمام میل باہم برابر ہونے پر یا تمام عرض البلد اور میل باہم برابر ہونے پر مدار یومی کا ایک نقطہ افق سے مماس ہوتا ہے، مگر جس مدار کا میل یعنی شمالی جنوبی ہونے میں عرض البلد کے موافق ہو، یعنی وہی میل شمس ہے، وہی عرض بلد ہے، وہ افق کے اوپر رہتا ہے اور وہ اعظم مدار ظاہر ہے، اور جس مدار کا میل شمالی یا جنوبی ہونے میں عرض البلد کے مخالف ہو وہ مدار افق کے نیچے رہتا ہے اور وہ اعظم مدار خفی ہے۔ اب دیکھیے اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ جس مدار کا میل شمالی جنوبی ہونے میں عرض البلد کے موافق ہو، یعنی وہ میل شمس بھی شمالی ہے
ارض البلد بھی شمالی ہے، یعنی موافق سے یہ مراد ہے، وہ افق کے اوپر رہتا ہے، یعنی وہ جو قطب ہے آسان انداز میں وہ افق کے اوپر رہتا ہے، اور وہ اعظم مدار ظاہر ہے، یعنی وہ جو مدار ہے جس کے اوپر آپ کا افق لے لیں تو وہ آپ کے لیے ظاہر ہوگا. ظاہر سے مراد دوسرا ظاہر نہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ظاہر چیز ہے، ظاہر سے مراد یہ نظر آ رہا ہے، یعنی بالکل ظاہر ہے. اور جس مدار کا میل شمالی جنوبی ہونے میں ارض بلد کے مخالف ہو وہ مدار افق کے نیچے رہتا ہے. اب ہمارے لیے قطب جنوبی جو ہے یہ افق سے ہمارا نیچے ہے، اور وہ اعظم مدار خفی ہے. ارض البلد اور مدار یومی کے میل کا مجموعہ، ارض بلد جمع میل شمس، 90 درجے سے کم نہ ہو، یا یوں کہیے کہ ارض البلد تمام میل سے کم نہ ہو، یا میل تمام ارض البلد سے کم نہ ہو تو افق مدار یومی کا تقاطع نہیں کرتا، بلکہ مدار اچھا یہ جو اگلی بحث ہے نا یہ 12 نمبر سے، یہ انشاءاللہ جو ہم کل پڑھیں گے. اصل میں اس کے اندر مزید اگلی بحث سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ بہت لمبی ہو جائے گی بحث. میرے خیال میں یہ اتنی ہی بحث ہی یہ تقریباً ہمارا گھنٹے ہی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جو اس کو کل کر لیں گے. یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں مسلسل دنوں کا سلسلے کی بحث چل رہی ہے کہ کس صورت کے اندر مسلسل دنوں کا سلسلہ ہوگا، کس صورت کے اندر مسلسل راتوں کا سلسلہ ہوگا. وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی ہماری نیکسٹ کلاس پر رکھ لیتے ہیں. جی ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. یوزر کوئی سوال ہے آپ کی جانب سے؟ ان چیزوں کو ابھی سمجھنا ضروری ہے یا ایسا تک یہ کلیئر ہو جائے گا کنسپٹ ہمارا؟ جی ان سے آپ ریلیٹڈ رہیں، یعنی ان کو بار بار پڑھتے رہیں. اس کا حل یہی ہوتا ہے، اس کو بار بار پڑھیں، سمجھ آئی، ذہن تھک گیا، تھوڑی دیر کچھ اور کام کر لیں، اپنا ذہن کو مصروف کر لیں، اس کے بعد پھر سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ پھر ذہن میں کلیئر ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ شروع میں آپ جب آئے تھے تو کچھ اور چیزیں تھیں، وہ آپ کا کانسیپٹ الحمدللہ کلیئر ہوا. ابھی آپ اگلی چیزیں پڑھ رہے ہیں، مزید اگلی سے اگلی چیزیں آتی جائیں گی. اس کے اندر غور و فکر تو آپ کو کرنا پڑے گا، اور غور و فکر مختلف اوقات کے اندر کریں، مختلف انداز میں کریں، اور اگر کوشش کریں کہ اس انداز میں بھی کریں کہ کبھی آپ کاپی پر باقاعدہ اپنے ہاتھ سے نقشے بنائیں، یعنی آپ کے پاس گلوب موجود ہو. یہ جو نقشہ ہوتا ہے زمین کا، امید ہے کہ آپ سب کے پاس ہوگا، نہیں ہے تو برائے کرم اس کو خرید فرما لیں، اور اس کے اوپر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر آپ دائرے لگائیں. دائرے لگانے سے مراد ہے یہ پینسل سے نہ لگائیں، بلکہ ایسا کریں کہ ایک دھاگا لے لیں بالکل اس کے اوپر، اور اس کو افق کی طرح یا کسی اور طرح جس طرح بھی جو بھی ہم نے دائرہ بنانا ہو تو وہ اس کے گرد لپیٹتے جائیں. اب اس سے آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی کہ یہ شخص یہاں پر کھڑا ہے تو اس کا افق کہاں تک ہے. 90 درجے پر افق ہے، ہر جانب سے 90 درجے پر. اس کا دائرہ نصف النہار کہاں پر آئے گا تو وہ یہاں پر آئے گا. آپ نے اس کے فرض کر کے اس کا بنا لیا. اس طرح سے مزید منطقۃ البروج بنا لیا. تو ان چیزوں سے آپ کو یہ تعریفات سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی. وجہ ہے کہ آپ کے سامنے پڑا ہوا گلوب آپ کو ہر چیز ظاہر کر رہا ہوگا. اور آپ میں سے کراچی شہر کا تو کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ میں مشورہ دیتا کہ الحمدللہ ہمارے آفس سے بھی یہ گلوب مل جاتا ہے. باہر بازار سے بھی آپ خرید فرما سکتے ہیں، اگر کوئی قریب کا ہو تو وہ وہاں سے بھی اس کو لے سکتا ہے. باقی دیگر شہروں میں مل جاتا ہے، پاکستان کے اور شہروں میں کئیوں میں، یعنی کہ جو ہمارے پاس گلوب ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو اور بھی گلوب مل جاتے ہیں. اس کو اٹھانا آسان ہوتا ہے. یہ ہوا والا گلوب ہے جس کو غبارہ ٹائپ کہہ لیں، کہ اس کے اندر اگر ہم ہوا بھرتے ہیں یہ پھول جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کو کسی جگہ لے جانا چاہیں اسٹینڈ اس کا اوپن کھل جاتا ہے. اسٹینڈ اس کا اوپن کریں، کھولیں اور اس کی اندر کی ہوا نکالیں اور اس کو آپ جیب میں ڈال کر، اس کا اسٹینڈ تو جیب میں نہیں آتا، خیر یہ غبارہ جو ہے یہ گلوب یہ جیب میں بھی آ جاتا ہے، یعنی اتنا یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ اتنے آسان انداز میں بھی اس کو لے کر جا سکتے ہیں. میں آپ کو ابھی گلوب یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ
گلوب کیسا ہے. ابھی اسکرین شیئرنگ میں بند کر رہا ہوں اور اپنا کیمرہ آن کر رہا ہوں. اور یعنی حضور کراچی آفس سے کمپاس اور یہ نقشہ دونوں چیزیں مل جائیں گی؟ جی کمپاس، کیلکولیٹر، یہ نقشہ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. یہ دیکھیے اس وقت میں کراچی میں نہیں ہوں کیونکہ میرا آفس کراچی سے باہر ہے، میرا آفس پنجاب میں ہے، تو میں یہاں سے آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو یہ دیکھیے، یہ میرے آفس کے اندر یہ گلوب رکھا ہوا ہے، یہ بالکل ہوا والا گلوب ہے، اور اس کے اندر کی یعنی کہ ہم ہوا اس کی نکال دیں اور پھر اس کو چاہیں بالکل یہ چھوٹا سا ہو جائے، اس کو جیب میں بھی ڈال کے آپ لے جا سکتے ہیں. جی حضور، مزید کوئی آپ نے سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. آج کے سبق کے علاوہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو سورج چوتھے آسمان میں، یعنی چوتھے آسمان سے نیچے ہے یا چوتھے آسمان کے اوپر ہے یہ سورج؟ اور جی اس کے لیے فلک الافلاق سے جی فلک الافلاق کے اندر تو خیر آپ یہ توضیح الافلاق پڑھیں گے کتاب، تو اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے کہ ساتوں آسمان بزرگوں نے کس طرح استعمال فرمائے. یہ دوائر کی بحث سے پہلے بحث ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا ذاتی طور پر، اس کے اندر آپ کو یہ واضح ہو جائے گا. اور سورج جو ہے آسمان کے اندر ہے، یعنی آسمان سے نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، تبھی تو آسمان اس کو اپنے ساتھ لے کر حرکت کر رہا ہے. اور اسی لیے میں نے ساتھ میں ٹرین کی مثال دی تھی کہ جس طرح ٹرین کے اندر کھڑا ہوا شخص دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ سورج بھی آسمان کے اندر رہ کر منطقۃ البروج پر حرکت کر رہا ہے، اور آسمان خود بھی حرکت کر رہا ہے. تو اس ڈبل حرکت کی وجہ سے یہ ہمیں ظاہری حرکت اس کی کچھ اور نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے حضور، ابھی ہماری جی کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.